ایک چیز جو انسان کے ذہن میں سمجھ میں نہیں آتی، اور میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم یہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے ہماری گرفت میں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم تو دنیا میں جب علم حاصل کرتے ہیں تو حقائق ہمارے سامنے جب آتے ہیں اس کے بعد ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز جو بھی وجود پذیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میرا ارادہ، میرا اختیار، میرا فعل، سب کچھ میں کروں گا، لیکن اس کے علم میں نتیجہ بھی آ گیا ہے۔ تو یہ بات میری عقل میں، چونکہ میں اس طریقے سے نتائج حاصل نہیں کرتا نا دنیا میں، تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس میں کیا رویہ ہے؟ یعنی ہم یہ چیز جو دماغ میں ابزارو کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں مثال کے طور پر پیدا ہونے کے بعد 60 سال میں، حالانکہ کر تو میں خود رہا ہوں، تو اس کے علم میں کیسے آ گیا؟ تو یہ چیز کیسے آدمی گرفت میں لائے، یہ طے کر لے کہ بھائی یہ چیز میری گرفت میں آ ہی نہیں سکتی، کہ اللہ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا علم صرف اللہ کے بتانے تک محدود ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو خود تلاش نہیں کر پائے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ جس جگہ تک پہنچتے ہیں وہ یہ کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا ایک خالق ہے۔ خالق ہے، اتنی بات تو عقل ہمیں بتا دیتی ہے، لیکن وہ خالق کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ کیا وہ ہماری طرح کی کوئی مخلوق ہے؟ کیا کہیں اور کسی سیارے پر بیٹھا ہوا ہے؟ ظاہر 10 سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں پیغمبروں نے آ کے بتایا کہ یہ تمہارے زمان، تمہارا مقام، تمہارا یہ مادی جسم، اس کے تقاضے وہ ان سے بالا تر اور ماورا ہستی ہے، اور اس کے فرشتے ملائے اعلیٰ میں موجود ہیں، وہ اس نظم میں سارے امور انجام دے رہے ہیں، اور وہی ہے جو اس کائنات کا تنہا نظم دیکھ رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ انہوں نے بتایا ہمیں آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ ایک صفت بتائی گئی کہ جس طرح تم اپنے آپ کو زمان کا، مکان کا پابند سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ماورا ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی نہ وہ ماضی کا اسیر ہے، نہ مستقبل کا اسیر ہے، نہ حال کا اسیر ہے، وہ ان سے بالکل بالا تر ہے، اور اسی طریقے سے وہ کسی مکان کا پابند بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آیت جس سے بعض لوگوں نے وحدت الوجود برآمد کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں اصل میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ ہوا بکل شیء علیم، یعنی اس وجہ سے چونکہ کوئی ابتدا نہیں ہے جو اس سے پہلے ہو، کوئی انتہا نہیں ہے جو اس کے بعد ہو، کوئی چیز اوپر نہیں ہے جس کے نیچے وہ ہو، کوئی چیز نیچے نہیں ہے جس کے اوپر وہ ہو۔ تو اس وجہ سے تمہارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں یہی بات واضح بھی کی، اور یہ فرمایا کہ میرے پروردگار کی یہ تعریف ہے، یہ اس کی صفات ہے۔ تو اللہ کی صفات سے ہم اس کی ذات کا ایک تصور پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے گرفت میں نہیں لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جگہ بیٹھ کر اس کے علم کے حدود بھی طے نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے لیے فیصلہ کرنے کی بنیاد ہمارا مشاہدہ، ہمارا تجربہ اور ہماری عقل ہے، اور ہمارے پاس 2 ہی ذرائع ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حواس ہمیں دیے ہیں، وہ ظاہری ہیں یا باطنی، ان کے ذریعے سے ہم وجودی حقائق تک پہنچے، اور جو عقل ہمیں دی ہے اس کی بنیاد پر استدلال کر کے نامعلوم امکانات کی طرف آگے بڑھیں۔ یہی ہمارا علم ہے، اس پہ ہم جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی پہلو سے ہمارے گرفت میں آ جائے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا بھی ایک ادنا تصور خود اپنے اندر کچھ صفات کا پرتو دیکھ کے ہمارے لیے واضح ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل واضح ہو گیا۔